رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ معزز ناظرین، میں آج آپ کے سامنے سرور کائنات فخر موجودات جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مقدس عنوان پر چند باتیں بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے جب دنیا ہر قسم کی گمراہی میں غرق چکی تھی۔ دنیا کا کوئی حصہ گمراہی کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے پاک نہیں تھا۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی ایک ملک، کوئی ایک شہر، کوئی ایک بستی ایسی نہیں تھی کہ جس کے رہنے والے ایک خدا کو ماننے والے اور ایک خدا کے آگے سجدہ کرنے والے ہوں۔ دنیا کا کوئی جرم ایسا نہ تھا کہ ان لوگوں کے اندر موجود نہ ہو۔ شراب بھو پیتے تھے، جوا بھو کھیلتے تھے، برائی اور بدکاری میں مبتلا تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ سود اور حرام خوری ایک عام چیز تھی، بلکہ اس وقت کے انسان انسانیت کو ہی بھول چکے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالی نے ایسی ہستی کو محفوظ فرمایا جن کی صورت بھی سب سے اعلیٰ ہے، جن کی سیرت بھی سب سے اعلیٰ ہے، جن کی صورت بھی بے عیب و لاعیب ہے اور جن کی سیرت بھی بے عیب و لاعیب ہے۔ وہ رسول عربی جس نے اپنی 40 سالہ زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، لیکن اس 40 سالہ زندگی میں کسی کو ایک لمحے پر انگلی اٹھانے کی جرت نہ ہو سکی۔ بدر منیر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاکیزہ، آپ کی ذات پاکیزہ، آپ کا اخلاق پاکیزہ، آپ کا کردار بھی اعلیٰ، آپ کی گفتار بھی اعلیٰ، آپ کے اطوار بھی اعلیٰ، آپ کے اسرار بھی اعلیٰ۔ کائنات کے لوگوں، آپ کی سیرت طیبہ میں آپ کو ہر خوبی نظر آئے گی، ایسی سیرت جس میں کسی قسم کی کمی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی نے بادشاہ دیکھنا ہو، سلطان عرب کا حال دیکھے۔ اگر کسی نے فقیر دیکھنا ہو، مدینے کے اس فقیر کو دیکھے جس کے گھر میں مہینے چولہا نہیں جلتا۔ اگر کسی نے دولت مند دیکھنا ہو، مکہ کے تاجر کو دیکھے۔ اگر کسی نے خطیب کو دیکھنا ہو، مسجد نبوی کے خطیب کو دیکھے۔ اگر کسی نے شوہر دیکھنا ہو، خدیجہ و عائشہ کے شوہر کو دیکھے۔ اگر کسی نے عابد دیکھنا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھے۔ اگر آپ حکیم دیکھنا چاہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو دیکھیں۔ اگر آپ پیر دیکھنا چاہتے ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو دیکھو۔ اگر آپ نے فاتح دیکھنا ہو، بدر و حنین کی صفہ صلاۃ کو دیکھو۔ اگر آپ نے معلم دیکھنا ہے، صفہ کے معلم کو دیکھو۔ اگر آپ نے بہادر دیکھنا ہے، محمد کی شجاعت کو دیکھو۔ اگر آپ فائز دیکھنا چاہتے ہیں، طائف میں تبلیغ کرنے والے کو دیکھو۔ غرض کے زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا، وہ دنیا میں بھی اعلیٰ بن گئے، محکوم حاکم بن گئے، جاہل عالم بن گئے، چور اور ڈاکو جان و مال کے رکھوالے بن گئے، در کے پجاری ایک در کے مانگت بن گئے، شرک میں ڈوبے ہوئے دنیا کے موحد و عازم بن گئے۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم بھی چاہیں کہ ہماری پستی بلندی میں بدل جائے، ہمارے حالات سنور جائیں، ہماری ذلت ختم ہو جائے، دنیا میں کوئی مقام مل جائے، تو ایک ہی طریقہ ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مشعل راہ بنا لیں، سنت پر عمل کر لیں اور دنیا والے کے غلام بن جائیں۔ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بولا بالا کر دیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔